حد تو یہ ہے پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج بھی کانپ رہا ہے کہ میرے اوپر گرہن نہ لگ جائے. اندھیری رات کو نورانیت بخشنے والا چاند بھی کانپ رہا ہے کہ سورج اپنا چہرہ نہ دکھا دے اور میری روشنی غائب نہ ہو جائے. ستاروں کے انجمن مسکرا ضرور رہے ہیں چاند کے ارد گرد، لیکن اس ڈر سے کانپ رہے ہیں سورج طلوع نہ ہو جائے، ہماری روشنی غائب نہ ہو جائے. آسمان کے بلندیوں پہ یہ چمکنے والے چاند، ستارے، سورج، سب کے اندر دہشت ہے، خوف ہے. زمین پہ رینگنے والے چوپائے ڈر رہے ہیں، لہلہاتی ہوئی مسکراتی گھاسیں ڈر رہی ہیں. چوپائے ہم نے چر کر ہمارے زندگی میں خطرے میں ڈال دے. موٹے موٹے تناور درخت کانپ رہے ہیں، کسی کلہاڑے کے نظر نہ ہو جائے. پہاڑیاں تھرا رہی ہیں، کسی ٹھیکیدار کی نظر بری نظر نہ لگ جائے، مجھے کریشر میں ڈال کر گٹیوں کی شکل میں تبدیل کر کے اپنے آشیانے نہ بنا لے. ہر غریب انسان سرمایہ دار سے ڈر رہا ہے، کسی مالدار کی نگاہیں نہ پڑ جائیں، میرے مال کو غصب نہ کر لے. بڑے لوگ ڈر رہے ہیں کہیں سیل ٹیکس، ای ڈی اور انکم ٹیکس کی نگاہیں ہم پہ نہ پڑ جائیں. حضرات حد تو یہ ہے سرکاریں کانپ رہی ہیں، جنتا کی عدالت اور 1 سال بچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جنتا فیصلہ نہ بدل دے. ہر انسان کے اندر دہشت ہے، خوف کا ماحول ہے، لیکن اس دنیا میں اگر کوئی دہشت زدہ نہیں ہے، اگر کوئی جماعت ہے تو اس جماعت کا نام اولیاء اللہ ہے. اس جماعت کا نام اولیاء اللہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، کوئی ملال نہیں. پتہ یہ چلا یہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں. جو طاقتور ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتا ہے. وہ جماعت اللہ کے مقربین کی ہے. اور وہ ڈریں گے کیسے؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ جب رب حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اگر کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اب ذرا بتاؤ کون اعلان جنگ کرے گا؟ کون دعوت مبارک سے دے گا اپنے رب کو لڑنے کے لیے؟ لڑنے کے لیے تو ابراہہ چلا تھا کہ کعبۃ اللہ کو مسمار کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کعبہ کے نام و نشان مٹا دیں گے. رسول کونین کی آمد سے 55 روز پہلے کا یہ واقعہ اصحاب فیل کا ہے. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے کہا تھا مولا ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، میرے مولا تیرے گھر کو ابراہہ توڑنے کے لیے آ رہا ہے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. اتنا کہنا ہے، دعا قبول ہو گئی. اہل عرب ہاتھیوں کو دیکھے تک نہیں تھے، ڈر کے مارے لوگ بھگ رہے تھے، پہاڑیوں پہ چڑھ رہے تھے. لیکن ہوا کیا؟ قرآن یاد دلا رہا ہے، یاد کرو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اے پیغمبر یاد کیجئے میں نے ان ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا. ہم نے بذریعے ابابیل ایسے تباہ و برباد کر دیے جیسے جانور منہ میں چارے کو چبا چبا کر زمین پر اگل دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب ایک کنکری ابابیل کی لشکر سے ایک کنکری اگر کسی ہاتھی والے کے سر پہ گر جاتی، حضرات مفسرین فرماتے ہیں اسے چیرتے پھاڑتے زمین کے اندر پیوست کر جاتی. اللہ چاہتا تو ہاتھیوں کے مقابلے میں اس سے بھی بڑا جانور پیدا کر کے لڑا دیتا، لیکن مولا نے اس کے غرور کو چکنا چور کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا انتخاب فرمایا. حضرات اتنی چھوٹی چڑیا اتنا بڑا پتھر تو نہیں اٹھا سکتی ہے نا. اتنی چھوٹی چڑیا ہے تو اتنی چھوٹی چونچ ہوگی، اتنی چھوٹی چونچ میں اتنا بڑا پتھر نہیں ہوگا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں گی. لیکن ان کنکریوں کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ ہاتھی والوں کے سر پہ گرتی ہے تو اس انسان کو چیرتے، ہاتھی کو پھاڑتے زمین کے اندر پیوست کر جاتی ہے. تو قرآن نے کہا یاد کرو جو اللہ کو دعوت مبارزت دی اس کا حشر کیا ہوا. نمرود اترا رہا تھا تو مولا نے انسانوں سے نہیں بلکہ اس کی جان ایک لنگڑے مچھر سے لے لی. انسان
ان سے نہیں بلکہ ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیا نمرود کو۔ اللہ کی قدرت کو یاد کرو جس اللہ نے میدان بدر میں ابو جہل کو چھوٹے بچوں سے قتل کرا دی۔ اسلام کے شہزادوں آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ کو دعوت مبارزت کون دے سکتا ہے؟ اپنے خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ اور خدا فرماتا ہے جو میرے محبوب بندے ہوتے ہیں اگر تم انہیں ان سے عداوت کر رہے ہو تو گویا کہ اپنے رب سے تم لڑائی لے رہے ہو، تم اپنے رب سے جھگڑا کر رہے ہو۔ اسلام کے شہزادوں پتہ یہ چلا کہ اللہ نے قدرت و تصرف عطا کیے ہیں، اور اتنی ہی نہیں بلکہ آگے حدیث قدسی کے اندر مولا خود ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے گا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهِ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي۔ مولا فرماتا ہے جس سے میں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جسے وہ چلا کرتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی سوال کو سن لیا کرتا ہوں، مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں عطا کر دیا کرتا ہوں، اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ اسلام کے شہزادوں جب رب کہتا ہے میں آنکھیں ہو جاتا ہوں تو بتاؤ ان آنکھوں سے کون چھپے گا؟ رب کہتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں تو بتاؤ اس کی سماعت سے کون بچے گا؟ رب کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں تو اس کی قدرت والے ہاتھ سے زیادہ مضبوط کون ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جب کہتا ہے رب میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں تو اس سے زیادہ اور طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں، ذرا بتاؤ اسے کون لڑ سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے قدرت اور تصرف عطا کی ہیں اپنے بندوں کو۔ حضرات محترم وہ اپنے تصرفات سے ایسے کارنامے پیش کرتے ہیں کہ انسان کی عقل میں نہ آئے، اسی کا نام کرامت ہے۔ آپ اسے عقل پہ نہیں توڑ سکتے ہیں، کرامت نام ہی ہے، جو اللہ کے ولی سے صدور ہو اور عقل میں نہ آئے تو کرامت ہے، اور یہی کام اگر نبی سے ہو جائے تو اسی کا نام معجزہ ہے۔ اسلام کے شہزادوں کیا عقل میں یہ بات آتی ہے کہ خواجہ پاک کے اوپر پہرا لگا دیا گیا کہ پانی حضرت خواجہ کو انا ساگر کا نہ دیا جائے، تمام فقراؤں کو اوپر پانی بند کر دیا جائے، یہ خود بخود یہاں سے بھگ جائیں گے جب پانی نہ ملے گا ریگستان کے اندر؟ لیکن خواجہ نے اپنے پاور کا استعمال کیا اور اپنے مرید سے کہا اے میرے مرید جاؤ کہنا اے انا ساگر چل تجھے خواجہ بلا رہے ہیں۔ حضرات آج کا مرید ہوتا تو کہتا حضور پانی بھی بلانے پہ آتا ہے، ارے باپ کے بلانے پہ بیٹا نہیں سنتا، بیوی کی شوہر کے بلانے پہ بیوی نہیں سنتی، استاد کے بلانے پہ شاگرد کتری کٹا کے نکل جاتا ہے، حضور پانی کیسے بلانے پہ آئے گا؟ لیکن حضرات وہ مرید تھا، مریض نہیں تھا۔ آج مریض زیادہ ہے، مرید کم ہے۔ وہ اپنے پیر کا حکم سنا، لوٹا لیا، بدنا لیا، کٹورا لیا، چل پڑا۔ جانے کے بعد کہتا ہے اے نا ساگر چل تجھے خواجہ بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا ہے کہ ایک ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی، بلبلے چھوٹنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے پورا پانی سمٹ کر کاسا ایک خواجہ میں آ گیا۔ حضرات انا ساگر کسی چھوٹی باولی کا نام تو نہیں ہے، انا ساگر چھوٹے موٹے گڈھے کا تو نام نہیں ہے، انا ساگر ایک موجے لیتے جھیل کا نام ہے۔ اب ذرا بتاؤ جب اتنے بڑے جھیل کو اللہ کا ولی ایک کٹورے میں قید کر رہا ہے، آج کا اگر کوئی بہت بڑا پہلوان ہو میں اسے کہتا ہوں ڈرام نہیں ایک مٹکا ذرا ہتھیلی پہ اٹھا کے دکھا، وہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن خواجہ کا مرید جب اسے اٹھایا ہوگا تو کیسے لیا ہوگا؟ ایسے ہی تو لیا ہوگا۔ وہ دکھا رہا ہے دنیا والوں دیکھو میں خواجہ نہیں غلام خواجہ ہوں، پورے انا ساگر کے پانی کو میں نے اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا ہے۔ حضرات مجھے کہنے دیا جائے، ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانے کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟
کسی نے کہا کہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ گنہگاروں کو آقا اپنی نوری چادر میں چھپا لیں گے. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کتنی بڑی چادر ہوگی. ہندوستان میں صرف 35 کروڑ سے 40 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. کتنی بڑی چادر ہوگی جو چھپا لیں گے. میں نے کہا ارے ظالم خواجہ کا کٹورا کتنا بڑا تھا جو پورا آنا ساگر خواجہ کے کٹورے میں آ گیا. تو پوری دنیا کی امتی اگر میرے آقا کے نوری چادر میں آئے تو تعجب کیا ہے. اسلام کے شہزادوں، معلوم یہ ہوا جو انسان کی عقل میں نہ آئے، اللہ کے ولیوں سے سرزد ہو جائے، اسی کا نام کرامت ہے. ہم بارگاہ تیغ علی میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. حضرات، اپنے مولانا وسیم صاحب سے مجھ سے پہلے گفتگو آپ نے سماعت کی. حضرت نے تصرفات میں ہی تقریر کی. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی. سنا نا آپ نے؟ حضرت آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کی ملک سبا میں ڈبو کر بارگاہ حضرت سلیمان میں اسے نکال دیا، اس تخت کو. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت آصف بن برخیہ ولی تھے، اس زمانے کے ولی تھے. یہ غوث العظم کی جوتیاں تمام ولیوں کے سر کے تاج ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی هذه على ركبة كل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کے کاندھوں پر ہے. ایک نے انکار کر دیا تھا، ایک نے انکار کر دیا، کہا میرے پہ نہیں ہے. جب اتنا کہا تو کہا تیرے کاندھے پر تو خنزیر کا قدم ہوگا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ آپ کے اوپر عطاب نازل ہو گیا. جو جھڑی تنبیہ الغافلین تھی، لوگوں کو، غافلوں کو راہ دکھانے کے لیے مریدوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. نگاہ پڑی ایک عیسائی کی لڑکی پر، آپ فرفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئے. شادی کا پیغام بھیج بیٹھا. آپ نے کہا جب شادی ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو میرے یہاں کی ایک رسم و رواج ہے، جو ہمارے یہاں کا داماد بنتا ہے وہ سور چرایا کرتا ہے. اسی چھڑی سے آپ نے چرانا شروع کر دیا. جتنے مریدین تھے بھگ گئے. جب بھگ گئے تو کہا ایک شرط اور ہے، چھوٹے بچوں کو اپنے قدم اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے ڈھونا پڑتا ہے جو داماد ہوتا ہے. چھوٹے بچے کو اٹھا کر جہوں قدم اپنے کاندھے پر رکھا. اللہ اکبر. 2 مرید بچ گئے تھے، سب جو سب بھگ گئے. لیکن دونوں مریدوں نے حضرت غوث العظم کی طرف رخ کیا. کہا آقا شاہ جیلا، آپ تو لجپال ہیں، سخی ہیں، ابن سخی ہیں. اے میرے غوث کرم فرمائیے میرے مرشد پہ. سب تو بھگ گئے لیکن ہم اس حال میں بھی اپنے مرشد کے دامن سے لگے ہوئے ہیں. مرشد کی لاج رکھ لیجئے میرے غوث، ان پہ معاف کر دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے. جب لو لگایا ہے غوث العظم کی طرف، غوث العظم کی نگاہ تصرف دیکھ لی. رحم و کرم کا دریا موجے لینے لگا اور آپ نے دل کی دنیا بدل دی. جب بدلا تو آپ فرماتے ہیں میرے چہروں میں کالی پوت دو، میرے پیروں میں زنجیریں باندھ دو، مجھے گھسیٹتے ہوئے بارگاہ غوثیت میں لے چلو. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی. آپ فرماتے ہیں حمام خانے میں غسل کر لیں. غسل کر لیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا ادھر آؤ. حضرت سیدنا غوث العظم نے اپنے سینے سے لگایا اور پھر علم و عرفان کا دریا موجے لینے لگا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا جو تم مجھ پر الزام تراشی کر رہے تھے کہ غوث العظم عبد القادر اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، میں نے یہ اعلان اپنی طرف سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کا حکم تھا. میں نے اسی لیے اعلان کیا قدمی ہادی علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تو تمام ولیوں کی گردن پہ ہے. خراسان کے جنگل میں حضرت خواجہ آپ ریاضت میں تشریف فرما تھے، ریاضت میں لگے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں. غوث العظم کی پکار کی آواز حضرت خواجہ کے کان میں بھی آئی. وہ تصرف جب آئی تو آپ فرماتے ہیں میرے غوث، آپ کا قدم میرے کاندھوں پر ہی نہیں بلکہ سر آنکھوں پر ہے. سبحان اللہ. اسلام کے شہزادوں، یہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور غوث العظم امام التقا امام النقا ہے. غوث العظم تمام ولیوں کے امام ہیں.
یہ تو ولیوں کے امام ہیں. اسی سلسلے کے ایک بزرگ کا نام حضرت تیغ علی ہے، قادری ہیں. حضرت تیغ علی سرکار کلکتے میں ہے. ایک غریب مرید نے کہا سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ گھر جا رہا ہوں. کہا کہ سرکار ابھی وقت بہت قریب ہے، میرا جانا عید میں نہیں ہوگا، کچھ کپڑے ہیں حضور، آپ اسے لیتے جاتے تو بڑی مہربانی ہوتی. کشتی کی سواری تھی، حضور تیغ علی سرکار نے اس کے پارشل کو لیا اور لینے کے باوجود ہی دریا میں ڈبو دیا. اللہ اکبر. دریا میں ڈبو دینا تھا کہ اس مرید کا کلیجہ نکل گیا کہ میں نے اتنی محنت سے ایک ایک روپیہ جمع کر کے بچوں کے لیے کپڑے خریدے تھے، کچھ تحائف خریدے تھے، اور انہوں نے دریا میں ڈال دی. کیا حضور کو ناگوار گزری؟ لیکن مرید کی اتنی جرات کہاں جو حضور تیغ علی سے پوچھے. اللہ اکبر. صبر کر گیا. لیکن عید گزری ہے، چند دنوں کے بعد ہی گھر سے خبر آتی ہے کہ آپ نے جو منی آرڈر بھیجا تھا، بچوں کو کپڑا بھیجا تھا، جو تحائف بھیجے تھے، ہدیے بھیجے تھے، وہ بڑا وقت سے ڈاکیا آ کر گھر پہ دے گیا اور بچوں نے بڑی خوشیوں سے عید منا لی ہے. اسلام کے شہزادوں، یہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے ایک ادنا پیر کا یہ عالم ہے تو بولو غوث کا کیا عالم؟ دریا میں ڈبوتا کلکتے میں ہے، نکلتا مظفر پور میں. یہ تو غوث العظم نکالے تو تعجب کیا ہے، یہ تو حضرت تیغ علی کے سرکار کا کمال ہے. حضرت تیغ علی اس متبع سنت کا نام تھا کہ ایک مرتبہ پیشاب لگی، خیال نہ رہا کہ سر پہ ٹوپی ہے کہ نہیں. آپ بیٹھ گئے اور بیٹھنا تھا کہ یاد آ گیا کہ میں نے ٹوپی نہیں لگائی ہے، سنت ایک ہم سے ترک ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہیں ہرے پتے ہیں، آپ نے اسے فوراً توڑا اور اپنے سر پہ رکھ لیا. سبحان اللہ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ کھا رہے ہیں، ٹوپیاں لگانا شرمندگی سمجھتے ہیں ہم، کہیں بال نہ ہمارے رخ خراب ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے ٹوپی لگا کے آیا ہے. لیکن یہ حضرت دادا تیغ علی ہے جو استنجا میں بھی اگر غلطی سے بیٹھ جا رہے ہیں تو پتوں کو توڑ کر اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت نہ ہم سے چھوٹ جائے. جو سنت کا اتنا اہتمام کرتا ہو وہ بھلا فرض کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بھلا فرض کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت تیغ علی سرکار اپنی مریدوں کو دو زانوں بیٹھا کر لاٹھیوں سے مار کر جیسے بچے درسگاہ میں پٹائی کھاتے ہیں مریدوں کی اصلاح فرماتے. آپ کے مریدوں میں سے اکثر سپاہی ہیں، اکثر نوکری کرنے والے لوگ ہیں، جھوٹ مل میں کام کرنے والے لوگ تھے، علماء کم تھے. لیکن حضور تیغ علی کی نگاہ عالم بنا دیا، انہیں صوفی بنا دیا، طریقت کا ایک بہترین عالم دین بنا دیا، عالم بنا دیا. حضور تیغ علی سرکار کی یہ نگاہیں تھیں کہ آپ کے جتنے خلفاء ہوئے سب با کرامت اپنے زمانے کے ولی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جی ہوئی حضرت حافظ غلام حسنین صاحب کے آپ تشریف لائیں گے، یہ مرید کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہو میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، معصیت سے، میں توبہ کرتا ہوں جوا کھیلنے سے، قمار بازی سے، تاش کے پتوں لینے سے، شراب نوشی سے، حرام کاری سے، تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں. جب توبہ کر لیتا ہے تو آپ فرماتے کہو ہم نے اپنا ہاتھ غوث الاعظم کے ہاتھ میں دیا. سبحان اللہ. اور نسبت اپنے بزرگوں کا دیتے ہیں. پہلے تمہیں توبہ کراتے ہیں. پیر کرتا کیا ہے؟ توبہ کراتا ہے. بیعت کہتے کسے ہیں؟ وعدہ لیتا ہے کہ تم کہو. اسلام کے شہزادوں، جب آپ توبہ کر چکے ہو، وعدہ کر چکے ہو، غوث الاعظم کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے کا وعدہ کر رہے ہو کہ ہم نے دیا، تو پھر غوث اعظم کا مشن یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے کھڑے پیشاب کرو، آپ ننگے سر استنجا خانے میں یا کھانا کھاؤ. یہ طریقہ نہیں ہے کہ اذان ہو اور آپ ہوٹلوں میں بیٹھا رہو. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو ستاتے رہو، اپنے بھائی کا مال غصب کرتے رہو. طریقہ تو یہ ہے کہ لوگوں سے ہمدردی کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. حضرت تیغ علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی وہ شان تھی کہ آپ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے، اگر کوئی فقیر آتا، سائل آتا، تو آپ اسے خالی نہ چھوڑ دے،
بلکہ اپنے بٹوے میں جو کچھ ہوتا کہتے کہ سائل کو دے دو، یہ ضرورت مند ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے شہزادوں، آپ کے خلفاء میں سے اللہ اکبر حضرت مولانا حضرت شمس الدین خان صاحب رکساوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت یوسف علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت سید شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نبی بخشا رحمۃ اللہ علیہ، کملا شریف بنگلہ دیش ہے۔ یہ تمام لوگ اپنے وقت اتنے با کرامت بافیض گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کملا شریف میں جو نبی بخشا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، میں بتاؤں آپ کو، آپ کے انتقال کے کئی مہینوں یا سالوں بعد آپ کی قبر میں پانی آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ایسا کرو کہ مجھے یہاں سے منتقل کر دو۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ حضور کہہ کیا رہے ہیں، لیکن 2 روز جب 3 روز یہ خواب آئے تو آپ نے فرمایا نہیں، مریدوں نے مشورہ کیا قبر کھودنی چاہیے۔ جب قبر کھودی گئی تو جیسے لگتا تھا کہ ابھی سلانے کی تیاری ہو رہی ہو یا قبر میں اتارے جا رہے ہو، اتنی میں غلطی سے ایک مٹی کا روڑی آپ کے سر اختص پہ گر پڑتا ہے، پیشانی پہ ہلکے سے کوڑ لگتے ہیں، خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مردے کو بھی خون آتا ہے؟ کیا مردے کو بھی چوٹ لگتی ہے؟ اسے چوٹ لگے تو وہ خون نکلنے لگے؟ اسلام کے شہزادوں، معلوم یہ ہوا اللہ کے ولی جو اپنے قبر میں ہوتے ہیں وہ بظاہر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کے رتبے کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا کرتا ہے۔ جیسے زمین پر دیکھتے ہیں، زمین میں جانے کے بعد ان کی آنکھوں کے تصرف اور زیادہ بینائی بڑھ جایا کرتی ہے۔ حضرات، ایک عام مومن کی نگاہیں بڑھ جاتی ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، ان سے پوچھیں کہ جب حکم ہے جب قبرستان سے گزرو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ گویا کہ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم انہیں سلام کیا کرو۔ اس لیے جب تم گزرتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آہٹ تک وہ سن لیا کرتے ہیں۔ جب ایک عام مومن قبر کے اندر اتنی موٹی مٹی کے اندر پڑا ہے، جبکہ آپ زندہ ہو، حافظ اسرار صاحب ہیں، ان کے سامنے اگر یہ پٹا ڈال دوں اور میں پوچھوں اور حضرت کو ہٹا دوں وہاں بیٹھا دوں تو مفتی صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ کہیں گے پہلے چادر تو ہٹاؤ، پہلے گمچھے تو ہٹاؤ، پہلے رومال تو ہٹاؤ، تب تو میں بتاؤں۔ حضرات، لیکن جب وہ انسان دنیا سے آخرت کے منزل میں جا رہا ہے، قبر میں جا رہا ہے، تو چٹائی بچتی ہے، بانس لگتے ہیں، گیلی مٹی لگتی ہے، سوکھی مٹیاں منومن ٹن لاد دی جاتی ہیں، اس کے بعد بھی وہ اپنی قبر میں رہ کر جوتوں کی آہٹ سن رہا ہے، تمہیں پہچان بھی رہا ہے۔ ارے جب ایک عام مومن بندے کے تصرف یہ ہے تو بولو اللہ کے ولیوں کے تصرفات کیا ہوں گے، ان کی نگاہیں کیا ہوں گی؟ جب ایک ولی کی نگاہ جب یہ ہے تو بولو مصطفیٰ جان عالم کی نگاہ کیا؟ سبحان اللہ۔ وہ سنیں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ حضرت صوفی شمس الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور تیغ علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ میں سے ہیں۔ حضرت شمس الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت ایک شخص نے کیا اپنے بڑے افسر سے کہ حضور سر یہ ایسا ہے کہ یہ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، جب دیکھو بابا نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، جہاں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہاں ڈیوٹی نہیں کرتے۔ کہا کہ تم اس کی کوئی دلیل رکھتے ہو؟ کہا ابھی ہم دیکھ کے آ رہے ہیں کہ وہ نماز بیرک میں پڑھ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جہاں ڈیوٹی لگائی گئی تھی چلو پہلے وہاں ہم دورہ کرتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں سرجنٹ کی نوکری کر رہے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تم جھوٹے ان پہ الزام لگا رہے ہو؟ کہا نہیں سرکار، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، وہ کمرے میں ہے، بیرک میں ہے۔ کہا کہ تو پھر یہ کون ہے؟ کہا شمس الدین خان صاحب ہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا چلو کمرے میں چلو۔ جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بیٹھ کر کے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا میاں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضور نے کہا، حضور شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا بات ہے سر؟ کہا کہ آپ یہ کیسا کمال کر رہے ہیں، میں وہاں دیکھ رہا ہوں جہاں ڈیوٹی ہے وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں اور آپ یہاں کر رہے۔ کہا یہاں رب کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، وہاں حکومت کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، وہاں وطن کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، یہاں اپنے خالق کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ کہا آج کے بعد آپ ڈیوٹی نہیں کریں گے، آپ کو یوں ہی تنخواہ ملتی رہے گی، آپ صرف رب کی ہی ڈیوٹی کیجئے، اپنے رب کو ہی منائیے۔ کہا جب ایسا معاملہ ہے تو میں گھر چلا جاؤں گا، میں فری کا پیسہ لینے نہیں جاتا۔ اسلام کے شہزادوں، یہ حضور تیغ علی کی نگاہوں کا کرشمہ تھا، نگاہوں فیضان نظر تھی، جن پہ پڑ گئی وہ اپنے وقت کا قطب ہو گیا، اپنے وقت کا ولی بن گیا۔ اسلام کے شہزادوں، کیسی تربیت تھی؟ وہ تربیت کیا ہے؟
جب حافظ صاحب قبلہ کے آئیں گے تو کہیں گے پہلے تم ذکر خمسہ کرو، ذکر خمسہ کرو. اور ذکر خمسہ معمولی چیز نہیں ہے، 1.25 لاکھ بار پڑھنا ہے، اس میں قضا نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد کہیں گے تم اپنی سانسیں فاصل پاس کرو، تم سانس کو اوپر لے جاؤ نیچے لے آؤ، اوپر لے آؤ نیچے لے آؤ، اوپر لے جاؤ نیچے لے آؤ، اور تمہاری ہر سانس اللہ اللہ بولے. جب بتائیے جب 1.25 لاکھ مرتبہ یہ ذکر خمسہ کریں گے، کہیں گے یہ سر ہے، یہ خفی ہے، یہ اخفا ہے، یہ لطیفہ ہے، یہ قلب ہے، یہ روح ہے، یہ تمام چیزیں یہ بتائیں گے. اور جب وہاں ذکر کرو گے تصور کی نگاہ تصور کر کے تو سن لو یہ تمہارے قلب بولنے لگیں گے اللہ اللہ، تمہارے دل بولنے لگیں گے اللہ اللہ، تمہارے سر سے آواز آنے لگی اللہ اللہ، تمہاری زبان ہر سانس میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں گی. لیکن کب؟ جب اپنے مرشد کی باتوں پہ عمل کرو گے. جب آپ تو سمجھ رہے ہو بس ہم نے ہاتھ کر دیا مرید ہو گیا، اب اپنا کام کر دیا، بڑا احسان کر لیا کہ میں حضرت سے مرید ہو گیا. آپ نے ساری چیزیں جھوٹ بولی حضرت کے ہاتھوں پر، آپ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، اور آپ کو جو ذکر دیا گیا وہ ذکر کرو، اور اپنے مرشد کو اپنی نگاہوں میں بسا کر کے کرو. جب تصور شیخ ہونے لگے گا تب تمہیں تصور نبی ہوگا. پہلے شیخ کا تصور کرو، پھر تم عشق میں ڈوبو گے تو بارگاہ نبی میں پہنچو. شیخ تک پہنچا نہیں، نبی کی بارگاہ میں پہنچ رہے تب نبی کی بارگاہ میں پہنچو گے، اور جب نبی کی بارگاہ میں پہنچو گے تب خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے. ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ تم جاؤ. اور یہ طریقہ ہے طریقہ قادریہ، یہ طریقہ ہے طریقہ قادریہ جو یہ سمجھاتے ہیں. حضرات میں ایک وقت ایسا سنا، میرے رونگٹے کھڑے ہو. دادا پور میں غازی پور میرا مول ہے، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. آپ کے پیر میں ایک مرتبہ ایسا زخم ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ پیر ہی کاٹنا پڑے گا. بڑے پریشان ہو گئے، کہا نہیں اب ایک حکیم اور ہے، میں وہیں جاؤں گا، وہیں سے علاج کراؤں گا. کہا کہ ارے سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا، کلکتہ کے سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے ہیں، کون حکیم کی بات کر رہے ہیں، جڑی بوٹیوں سے کام نہیں چلنے والا، سرجری کرائیے. کہا ایک سرجن اور ہے. وہ گئے سرکاہی شریف، اور حضور دادا تیغ علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی قبر کی مٹی اوپر سے کھیڑی. کہا سرکار آپ کی مٹی لے جا رہا ہوں، یا تو یہ سڑ جائے یا تو ٹھیک ہو جائے، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ یہ آپ کی خاک خاک شفا ہے، یہ خاک شفا ہے. لیا مٹی اور لے کے چلے. بتائیے زخم میں کوئی مٹی لگاتا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں گرد سے بچائیے گا، غبار سے بچائیے گا، مٹی سے بچائیے گا. اور لے لیا، کہا اسے پانی میں پلاؤ اور اس میں لیپ لگاؤ، پانی میں پلاؤ لیپ لگاؤ. چند دنوں کے بعد ہی وہ دوڑنے لگے. سبحان اللہ. یہ حضرت تیغ علی کی نگاہ ہے، تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا. یہ قادری فقیروں کا ہے جھنڈا گڑا ہوا. یہ قادری فقیر ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں. ارے یہ ٹھیک ہے غلط ہو سکتے ہیں، ان کے پیر تو اچھے ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، ان کے بڑے پیر تو اچھے ہیں. وہ نہیں، سب کمزور کڑی ہے، غوث الاعظم تو طاقتور ہے. نسبت تو ہے، تو اس نسبت کا فیضان تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بتائیے. فیضان ملے گا. میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے ولیوں سے وہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں جو انسان اپنے عقل کے ترازو میں نہیں تول سکتا. تولو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جہاں کیسے تولو گے؟ جہاں تمہاری عقلیں تھک جاتی ہیں، سوچنا عقل بند کر دیتی ہے، وہاں سے اللہ کے ولیوں کے تصرفات ابھی شروع ہوا کرتے ہیں. تو تم تولو گے کیسے؟ یہ تولنے والی چیز ہے. میں گیا تھا ابھی بچپاڑا بہار میں، سمستی پور میں شاید پڑتا ہے، اس کے بعد مظفر پور شروع ہو جاتا ہے. وہاں گیا تھا تو لوگوں بتانے لگے کہ حضور کی آمد ہمارے یہاں بھی حضرت ہوئی ہے. حضرت ایک بار تشریف لے آئے، ایک بچیا بدی ہوئی تھی. بچیا بدی تھی، آپ نے فرمایا یہ بچیا دودھ دیتی ہے، گیا دودھ دیتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ دودھ کیسے دے گی، ابھی تو یہ باچی ہے، اس کا تو بچہ اچھا ہوا نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہتے ذرا دیکھو تو صحیح، اس کے تھن میں دودھ ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. کہا ذرا دیکھو تو صحیح، اس کے تھن میں دودھ ہے، تھپ تھپاؤ تو صحیح. آپ کا کہنا تھا کہ مرید بالٹی لیا اور گیا تھپ تھپایا.
अजी ही थपथपाना था, देखा कि उसकी अब थन बढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, अल्लाह अकबर। और जीवित कहा थोड़ा और थपथपाओ। जब और थपथपाया तो देखा कि उसके थन अब मोटे मोटे काबिल हो गए हैं दूहने के, और आप दूना शुरू किए हो। बगैर बच्चे के सालों तक वो दूध देती रही। ये फैजाने तेगे अली, ये है तेगे अली की सरकार। आप अपने मुरीदों को अपने निगाहों से हमेशा देख लिया करते हैं और उनकी मदद भी किया करते हैं। इस्लाम के शहजादों, ये है दादा तेग अली सरकार। तेग अली सरकार कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह ने आपको मादर जात वली बनाकर पैदा किया। हजरत तेग अली को आपके पीरो मुर्शिद हजरत हकीम हजरत जलालुद्दीन जड़वी रहमतुल्लाह अलैह, जलालुद्दीन जड़वी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर की हाजिरी जड़वा शरीफ में भी हुई। और मेरे दादा हुजूर जलालुद्दीन जड़वी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। हाँ, और हमारे यहाँ सूफी खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी हजरत जलालुद्दीन जड़वी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, और आप उनके खलीफा भी थे, इसीलिए उन्हें सिलसिला का दादा कहा जाता है। ये सिलसिले के दादा हैं। गफार मुनी साहब नबी बख्श रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद थे। तो इन बुजुर्गों की आमद की बरकत से आज जो देख रहे हैं सुन्नियत मुस्करा रही है, पनपी हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर बक्सर और अतराफ अकनाफ जो बचे हुए हैं, इन्हीं बुजुर्गों के तसव्वुर से और उन्हीं बुजुर्गों के निगाहे करम की वजह से बचे हैं। नहीं तो आज देखिए इलाका का इलाका साफ होता जा रहा है। इसलिए आपको अपने किसी वीर से, मैं नहीं कहता हूँ आप हाफिज साहब से मुरीद हुई, किसी से जिस पे आपका दिल जमे, जो आलिम हो, शरीयत का जानकार हो। आलिम ये कोई जरूरी नहीं कि मदरसा में जाएगा दस्तार बंदी हो जाएगी तो आलिम हो जाएगा। आलिम उसे कहते हैं जो शरीयत का मसला जानता हो, शरीयत का मसला निकाल सकता हो, अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हो, दूसरे को मसला बताए, वो सही मसला किताबें देखने की सलाहियत इतनी हो तो वो आलिम है। वो दूसरे को मसला बता सकता है, किताब देखने की सलाहियत हो। लेकिन ऐसे जाहिलों को नहीं जिसे काला हर भैंस बराबर, वो कभी किताब खोलना ही नहीं जानता है, देखा ही नहीं है किताब, फिर वो कहां से किताब का हवाला आपको देगा? जब खुद पढ़ना नहीं जानता है तो आपको शरीयत का मसला वो कैसे बता सकता है? ऐसे लोगों को मसला बताने का हक भी नहीं, वो मसले बताए। उनकी जिम्मेदारी ही होते हैं कि हमारे बड़ों से मिले, मुफ्ती साहब से मिले, आलिम साहब से मिले, आप उनसे जाके मसले पूछें, इनसे मसले न पूछें। हजरात वक्त ज्यादा हो गया है, चंद बातें और उसके बाद गुफ्तगू खत्म। एक बात और मैं बताऊंगा कुरान की रोशनी से कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में जो हमारी हाजिरी होती है, आपको बड़े वरगलाने की कोशिशें होती है। अरे वहां जाने से क्या मिलेगा, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, यही अल्लाह को पुकारो, अल्लाह तो हर जगह है। मैं पूछता हूँ अल्लाह हर जगह है तो क्या जरूरत है गलाफे काबा पकड़ के ही दुआ करने? क्या जरूरत है मकाम इब्राहिम पे ही दुआ करने की? कहीं से भी दुआ कर लो। अरे हरम में भी हुक्म है कि अगर तुम इजाब रहमत पे दुआ करो तो कबूल होगी, हतीम के सामने दुआ करो तो कबूल होगी, तुम सफा मरवा साई के दरमियान दुआ करो तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, बीर ज़मज़म के पास खड़े होकर दुआ करो तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, मकाम इब्राहिम पे दुआ करो तो दुआ कबूल होगी। मालूम हुआ ये सब वो मकामात हैं जो अल्लाह के महबूब बंदों से उनका ताल्लुक है, रिश्ता है, उनकी निस्बत से दुआएं करो तो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएगी। ये निस्बत कुरान के अंदर मौजूद है। जब हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, बैतुल मुक़द्दस शरीफ में हैं, उस जमाने में हजरत मरियम की माँ हामिला थी, आपके पेट में एक बच्चा था। तो वो नजर मानती हैं कि मेरे पेट में जो भी बच्चा है, बेटा हो कि बेटी, अगर बेटा पैदा हो कि बेटी पैदा हो, तो मैं उसे बैतुल मुक़द्दस शरीफ की खिदमत के लिए मैं उसे वक्फ कर दूं। हजरत सैयदना मरियम पैदा हो गई। जब मरियम चलने के काबिल हो गई तो आपकी माँ उन्हें उंगलियां पकड़ कर लेकर तशरीफ ले आई बैतुल मुक़द्दस शरीफ में, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले किया। कहे ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये मेरी बेटी मरियम है, आप इन्हें अपनी खिदमत में रखें, ये खिदमत करेंगी बैतुल मुक़द्दस शरीफ की। अल्लाह अकबर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक मेहराब बनवाया जिसका नाम है मेहराब मरियम।
اور خورد و نوش کا انتظام حضرت زکریا علیہ السلام ان کے لیے فرماتے. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب حضرت زکریا علیہ السلام جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. جب داخل ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام تو دیکھتے ہیں گرمی میں سردی کا پھل ہے، وہ سردی میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں گرمی کا پھل ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اے مریم بغیر موسم کے فروٹ کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے اللہ کے نبی زکریا یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب کوئی اولاد نہیں تھی اور شفقت ہر انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے کہ کاش کہ میرے پاس ایک اولاد ہوتی، وہ خواہش جاگ گئی حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اور رب کی بارگاہ میں دعا فرمانے لگے اے میرے مولا جب تو بغیر موسم کے پھل محراب مریم میں مریم کے لیے عطا کر سکتا ہے، سردی میں گرمی کا پھل، گرمی میں سردی کا پھل تو عطا کر سکتا ہے، تو اس بوڑھے کو تو جوانی کا پھل کیا عطا نہیں کر سکتا؟ اے مولا اس بوڑھے کو بڑھاپے میں جوانی کا پھل عطا کر. اور اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. جب دعا فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا قال رب اے میرے رب اے اللہ میری دعا تو قبول فرما. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو فرشتوں دیکھو میرا محبوب ہاتھ اٹھایا ہے، تم بشارت دے دو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی. سبحان اللہ. گویا کہ بڑھاپے میں پیغمبر کا بیٹا پیغمبر حضرت یحییٰ کی شکل میں پیدا ہو رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ آپ جو نبی ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، رد نہیں ہوتی. لیکن اگر اللہ کے مقدس بندوں کی بارگاہ میں یا ایسے شاعر جو اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں اگر وہاں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ کعبۃ اللہ کی جالیوں کو پکڑ کے دعا کرو، تم غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرو، نظام رحمت پہ دعا کیا کرو. جب ایسی جگہوں پہ دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سبق ہمیں دیا جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں تو اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، کسی مخصوص جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ. اسی لیے جب ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں تو دنیا کے طبیبوں کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں بلکہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مخدوم کچھوچا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مخدوم بہاری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دادا تیغ علی سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان محبوبان بارگاہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے کہتے ہیں مولا ہم گنہگار پاپی سہی لیکن یہ تیرے محبوب ہیں، ان کے چوکھٹ کے صدقے میں اے میرے مولا میری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے میرے مولا کرم فرما دے. اللہ کی رحمتیں قریب ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کے جو محسنین محبوب بندے ہوتے ہیں ان سے رحمت قریب ہوتی ہے. جب ان کی بارگاہ میں تم دعا کرتے ہو تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. اسی لیے ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں سفر کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے دعا کرتے ہیں. حضرات اس لیے ہمیں چاہیے
اپنے بزرگوں سے رشتہ مضبوط رکھیں، اپنی پیرانی نظام کے جو اسباق ہیں اس کی گردان کرتے رہیں، جو آپ کو وظائف دیے گئے ہیں آپ اسے پڑھتے رہیں، جو شجرہ پاک آپ کو ملی ہے آپ جمعے کے دن کم سے کم روز پڑھو، روز نہیں پڑھ سکتے ہو تو ہفتے میں ایک روز ضرور پڑھا کرو۔ جب آپ ہفتے میں ایک روز پڑھو گے اور حضرت علی مشکل کشا سے لے کر غوث الاعظم سے لے کر اپنے مرشد تک جب تمام پیران اعظام کی مدد مانگو گے تو کسی کی تو نگاہ تم پر پڑے گی، جب نگاہ پڑے گی تو تمہارے لیے وہ سفارش کریں گے، تمہاری دعائیں کریں گے اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہیں ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہ پڑے گی، تم کامیاب و کامران نظر آؤ گے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا جتنے لوگ اس عرس کی تقریب میں حضرت دادا سرکار سرکاہی کے عرس میں تشریف لائے ہوئے ہیں، آج ان کے عرس حضرت حافظ صاحب قبلہ کر رہے ہیں، مولا یہاں پہ دادا سرکار حضرت دادا سرکاہی رحمت اللہ علیہ کی فیضان کو ہم سب عام فرما دے، جاری و ساری فرما دے میرے مولا، جن کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں مرادیں ہیں اے اللہ حضرت تیغ علی سرکار کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، ہمارے علماء جتنے تشریف فرما ہیں اے اللہ سب کو حاسدین کی حسد سے، شریروں کے شر سے، ہر آفات سماوی و ارضی بلیاتوں سے اللہ انہیں محفوظ و معمون فرما، ان کے علم میں عمل میں رزق میں صحت میں سب کی برکتیں عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔